بلاول کا یہ بیان 24 دسمبر 2022 کو آیا اور اس کے بعد اس ملک میں اچانک دہشت گردی کے حملوں میں اضافہ ہو گیا۔ اگلے ہی دن 25 دسمبر کو صرف بلوچستان میں 9 دہشت گرد حملے ہوئے۔ ایک بار پھر پاکستانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس دفعہ نئے لوگ اور نئے حکمران تھے جنہوں نے دہشت گردوں سے لڑنے کا جیسے ہی عزم مصمم کیا، اگلے دن امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کو اپنے خلاف ہونے والی دہشت گردی کے حملوں کے خلاف دفاع کا حق حاصل ہے اور ہم افغانستان سے کہتے ہیں وہ اپنی سرزمین دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ ایک ہی سانس میں کہے گئے ان دونوں فکروں کا مطلب پاکستانی عوام خوب جانتی ہے کیونکہ انہوں نے اس کے نتائج بھوگتے ہیں۔ امارات اسلامیہ افغانستان کی سرحد 6 ممالک پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور چین سے ملتی ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ دہشت گردی کا خطرہ صرف پاکستان کو ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ ان تمام ممالک میں بھی ریاست مخالف دہشت گردی کی کارروائیوں کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ تاجکستان سے افغانستان کی سرحد 1304 کلومیٹر لمبی ہے اور اسی ملک سے امریکی افواج افغانستان میں داخل ہوئی تھیں۔ شمالی اتحاد اسی ملک کے راستے بھارت، امریکہ اور ایران سے مدد حاصل کر کے 1995 سے 2001 تک طالبان سے مسلسل لڑتا رہا۔ یہ ملک 1992 سے لے کر 1997 تک ایک طویل خانہ جنگی کا شکار رہا اور تاجکستان کی حکومت مسلسل یہ الزام لگاتی رہی کہ یہاں پر ہونے والی خانہ جنگی کو اسلامک موومنٹ آف ازبکستان اور افغانستان سے احمد شاہ مسعود کی جمعیت اسلامی کی مدد حاصل ہے۔ اس خانہ جنگی میں ملک بالکل تباہ ہو گیا۔ 12 لاکھ تاجک مہاجر بن گئے اور آخرکار 1997 میں وہاں امن معاہدہ ہو گیا۔ اور اب راوی چین لکھتا ہے افغانستان کی دوسری سرحد ازبکستان کے ساتھ ہے جو صرف 143 کلومیٹر ہے، لیکن اس ملک میں 1998 میں بننے والی اسلامک موومنٹ آف ازبکستان آج بھی اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ جب داعش عراق اور شام میں موجود تھی تو 2015 میں اس گروپ نے واضح طور پر ان سے اپنے الحاق کا اعلان کیا۔ اس کا بانی طاہر یلدشوف القاعدہ کے ساتھ کارروائیوں میں شریک رہا۔ ایک زمانے میں وہ پشاور میں رہتا تھا اور افغانستان اور ازبکستان میں کارروائیوں کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ اس گروپ نے امریکہ کے خلاف طالبان کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ کی اور آج بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کئی ملکوں میں کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ افغانستان کی تیسری سرحد ترکمانستان کے ساتھ ہے جو 744 کلومیٹر لمبی ہے۔ یہاں حکومت کی طرف سے مذہب پر مکمل پابندی ہے۔ صرف اشق آباد کی ایک یونیورسٹی میں مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ایک سال میں 10 طلباء سے زیادہ داخلہ نہیں لے سکتے، جبکہ عورتوں پر تو مذہبی تعلیم حاصل کرنے پر مکمل پابندی ہے۔ چوتھا ملک چین ہے جس کے ساتھ 76 کلومیٹر لمبی سرحد ہے اور چین کے ساتھ افغانستان کے تعلقات کا یہ عالم ہے کہ وہ ریلوے لائن جو سی پیک کے تحت چین نے خنجراب سے کراچی تک بچھانی تھی، اب اس کے فنڈز انہوں نے افغانستان منتقل کر دی ہیں اور وہاں کئی سو کلومیٹر لمبی ریلوے لائن بچھائی بھی جا چکی ہے اور ٹرین بھی روزانہ چل رہی ہے۔ پانچواں ملک ایران ہے جو پاکستان کے بعد افغانستان کی صورتحال سے شدید متاثر ہوا ہے۔ ملا محمد عمر کے زمانے میں ایران کے افغانستان کے ساتھ شدید اختلاف تھے کیونکہ ایران شمالی اتحاد کی مدد کرتا تھا۔ امریکیوں کے آنے کے بعد بھی ایرانی کسی نہ کسی شکل میں طالبان کے خلاف امریکہ کی مدد کرتے رہے ہیں۔ ایران کے بارے میں ہی ملا محمد عمر نے اپنا تاریخی فقرہ بولا تھا کہ افغانستان ایک گوند کا تالاب ہے جس میں داخل ہونا آسان اور نکلنا بہت مشکل ہے۔ یہ تمام ممالک صدیوں سے افغانستان کے ہمسائے چلے آ رہے ہیں، لیکن سب مطمئن ہیں، مگر شکایت صرف ہمیں ہی کیوں ہے؟